نبی پاک صاحب اخلاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 رکوع 17، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے اس سے نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اپنے خالق و مالک رب تبارک و تعالی پر اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لا ریب کتاب قرآن مجید پر، اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اب اس میں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان جو لا چکے ہیں، اب انہی کو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ وہ تو پہلے ایمان لا چکے، اب ان کو اللہ رب العالمین پھر فرما رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لے آئے، مگر اب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس پہ استقامت حاصل کرو، اور اس میں مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ کہ میں رب پہ بھی ایمان لے آیا ہوں، اس کے رسول پر بھی ایمان لے آیا ہوں، اس کے جو صحیفے ہیں، جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اس پہ بھی ایمان لے آیا ہوں، اور اس پہ ثابت قدم رہنا، استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس آیہ مبارکہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ کب پڑھ رہے ہیں ہم؟ جب ہم سیدھے راستے میں کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں۔ نماز پہلے ہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو اس وقت یہ کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا عذاب ہوا۔ اب پہلے ہی ہم سیدھے راستے پر ہیں، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اے مولا ہمیں اسی طرح سیدھے راستے پہ قائم رکھ. ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو اسی طرح ہمیں سیدھے راستے پہ قائم فرما، قائم رکھ. اللہ تبارک و تعالی عز و جل اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پاک پر اور دیگر کتابوں پر جو آسمان سے نازل ہوئی. اب جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا تب تک انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، مزید اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں. جس چیز پر بھی ایمان لے کر آؤ، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. کافر اور مومن کی پہچان تو بالکل واضح ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں. یہ کافر اور مومن کی پہچان ہے. کلمہ پڑھنے والا مومن ہے اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. یہ واضح پہچان ہے. مگر اس کے درمیان میں جو ہے اس کو منافق کہتے ہیں. اب کلمہ وہ بھی پڑھے گا، مسلمان کہلائے گا، دوسری طرف زبان سے اقرار کر رہا ہے مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہا. زبان سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا، کتابوں پر ایمان لے آیا، مگر دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہا. ایمان ہے تصدیق کا نام، اور زبان سے تو اس نے اقرار کر لیا مگر دل سے اقرار نہیں کر رہا. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ رب العالمین جل شانہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اور باقی احکامات پر ایمان لے آئے ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل و جان سے اس کو تسلیم نہیں کر رہے. زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس کا انکار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مگر حضور کے اوصاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے وہ انکار کرتے ہیں. زبان سے اقرار کر رہے ہیں مگر دل سے انکار کر رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آقا کریم علیہ السلام کے سب اوصاف پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. یہ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف پر ایمان لے کر آئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور آپ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ وہ بظاہر مسلمان کے لانے والے، بظاہر وہ کہتے ہم ایمان لے کر آئے. حضور نے ارشاد فرمایا جب منافق تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور آپ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم ان کے رسول ہو، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، مگر
زبان سے اقرار کر رہے ہیں مگر دل سے انکار کر رہے ہیں، تو اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے منافقین کی پہچان جو ہے وہ کروا دی۔ منافق وہ ہوگا جو دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہوں گے، منافق وہ ہوگا جو دل سے حضور کے اوصاف کو نہ مانتے ہوں گے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے واضح طور پر بیان فرمایا۔ پارہ ایک ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب اللہ رب العالمین یہاں پر بھی منافقین کی علامت کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، دلوں کے اندر مرض۔ دلوں کا مرض کیا ہے؟ وہ دل سے انکار کرتے ہوں گے، تصدیق وہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں مگر دل سے انکار کر رہے ہیں، دل سے وہ تصدیق نہیں کر رہے۔ وہ ایمان یہی ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے، اور منافقت یہ ہوگی کہ زبان سے وہ اقرار کر رہے ہیں مگر دل سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو دلوں کے حالات جانتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے رب پر ایمان لے آئے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ وہ ہٹے کٹے ہوں گے، بالکل ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، مگر وہ مرض کے اندر مبتلا ہوں گے۔ ان کا مرض کیا ہوگا؟ وہ دلوں کے مریض ہوں گے، ان کے دل کے اندر منافقت ہوگی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں پہچان لیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید آگے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نفی کر دیا۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اے محبوب آپ عزیز ہیں، جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ساری آیت مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے جو نازل فرمایا وہ کیوں نازل فرمایا؟ اس کی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب تانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی فضیلت عطا فرمائی، اور اس وقت کے کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ جو رب تعالیٰ انہیں بتاتا ہے، جو رب تعالیٰ جب وقت آتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ صرف اتنا انہیں علم ہے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز تھا وہ یہ انداز رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے۔ آقا کریم علیہ السلام جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد کے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے۔ یہ صحابہ کا اعتقاد اور عقیدہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اسی طرح سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے مناظر کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ زمین کو کیسے بنایا؟ آسمان کو کیسے بنایا؟ جنت کو کیسے بنایا؟ جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے سوال کیا کرتے تھے۔ تو حضور کو ان چیزوں کا علم تھا، تو صحابہ کا اعتقاد اور ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی جانتے ہیں۔
جو ہے یقین نہیں رکھتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، وہ دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا کہ محبوب جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، کتاب پر بھی ایمان لے آئے، مگر اے محبوب یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافقت کر رہے ہیں، یہ منافق ہیں۔ اب اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ باتیں جو منافق کیا کرتے تھے کہ حضور کو کچھ علم نہیں ہے، جیسا کہ آج بھی وہ لوگ ان کی اولاد میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، حضور جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی ابھی بھری پڑی ہیں ایسی جہالت سے۔ تو ایسے فرقہ واریت سے، ایسے لوگوں سے جو منافقت کر رہے اور حضور کے علم پر شک کر رہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہتان لگانے والے، حضور کو غیب دان نہ جاننے والے جب آپس میں یہ باتیں کرنے لگے تو باتیں نکلنا شروع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے۔ حضور تک یہ بات پہنچی تو نبی پاک صاحب الوضاء سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی نماز کے بعد، دوسری میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو بٹھا دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہو چکا وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر صحابہ کرام کو بٹھا دیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے مزید معاملات کو بیان فرمایا، جو ہو چکا وہ بیان فرما دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے بیان شروع کر دیا، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فجر سے لے کر عشاء تک جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جلال کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلال دیکھ کر، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آقا کریم علیہ السلام جلال کے اندر ہے، اور صبح سے لے کر عشاء تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی حضور نے بیان فرما دیا، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور گوٹے جو ہے گھٹنے زمین پر ٹیک کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور دین اسلام اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہاتھ باندھ کر دست بستہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جو پوچھنا ہے، جو قیامت تک ہو گیا ہے اور جو ہونے والا ہے، جس نے جو سوال کرنا ہے اس مجلس میں وہ سوال کرے، میں اس کو آج بتا دوں گا، جو بھی سوال کرو گے میں اسے بتا دوں گا۔ پھر دو چار لوگوں نے سوال کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں قدموں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا۔ اب دست قدرت کیا تھا یہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، اس طرح کا ہاتھ نہیں تھا، وہ دست قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں
ہی نظر کر لیں جو حضور نے بیان فرما دی اور آج وہ ظاہر ہو رہی ہے، آج وہ واضح ہو رہی ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ بھی حضور نے ارشاد فرما دیا، قیامت کے آثار کیا ہیں یہ بھی بیان فرما دیا، قبروں سے اٹھیں گے کیسے یہ بھی بیان فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میں شفاعت کیسے کروں گا یہ بھی بیان فرما دیا، اور کون سا شخص میرے پاس آئے گا کس حالت میں آئے گا یہ بھی بیان فرما دیا۔ اب علم غیب کہتے کسے؟ ایک ایک لمحے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، آنے والے وقت کی باتیں حضور نے بیان فرما دی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو یہ کافروں کو بھی پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے، کافروں کو بھی علم تھا جو نبی ہوگا وہ غیب دان ہوگا، غیب کی خبریں دینے والا ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ابو جہل جب آیا اس نے بڑے سارے معجزات دیکھے، کہتا رہا کہ یہ معجزہ دکھاؤ تو میں ایمان لے آؤں گا، یہ دکھاؤ تو ایمان لے آؤں گا، یہ دکھاؤ تو ایمان لے آؤں گا، مگر وہ ایمان نہیں لاتا۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کنکریاں مٹھی میں پکڑ لی اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اب اس کا عقیدہ بھی یہی تھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب اس کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ غیب جان جائیں گے، اگر غیب نہیں جانیں گے تو نبی نہیں ہوگے۔ یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب جان ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا اگر ایسا ہو تو بڑی بات ہے۔ فرمایا اگر اس طرح دیکھ لو تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی آنکھ ان کنکریوں پہ ڈالی جو مٹھی کے اندر ہے۔ اب چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب دان، آگے کریم علیہ السلام تو جان گئے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ اب مٹھی کے جو اندر ہے وہ بند ہے، ان کو کیا پتا کہ باہر کون ہے۔ حضور تو جان گئے کہ حضور تو نبی ہے، غیب دان ہے، آقا تو جان گئے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ اب جو مٹھی کے اندر ہے ان کو کیسے پتا کہ باہر کون ہے؟ یہ حضور کی نگاہ فیض کا عالم تھا، یہ نگاہ نبوت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نگاہ فرماتے اللہ رب العالمین اسے بھی غیب دان بنا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کو بھی غیب کی خبریں دے دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نظر ڈالی ان کنکریوں نے مٹھی کے اندر بولنا شروع کر دیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی وہ ایمان نہیں لے کر آیا، پھر وہ مکر گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت پر لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو ہے وہ کفار کو جو قتل کیا، شکست دی، اور ان کے چچا حضور کے چچا حضرت عباس وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ قید میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جزیہ دو، فدیہ دو تاکہ آپ کو ہم رہا کر دیں، فدیہ دو آپ کو چھوڑ دیتے۔ آپ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے،
نہ میرے پاس کچھ ہے نہ گھر میں کچھ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جب بدر کے لیے تو مکے سے روانہ ہوا تھا مدینے کی طرف، بدر کے مقام کے لیے، بدر کی جنگ کے لیے روانہ ہوا تھا، تو اس وقت میری چچی کو جو سونے کا کہہ کے آیا ہے کہ فلانی جگہ پہ سونا پڑا ہوا ہے، اگر میں مر گیا تو اس کو نکال کے تقسیم کر لینا یا کسی کو دے دینا، تو وہ جو سونا پڑا ہوا ہے جس کا تجھے پتا ہے اور چاچی کو پتا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت عباس ایک دم چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب دان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی کا ترجمہ بھی نبی کیا ہوا ہے، قرآن پاک کے تراجم کیے لوگوں نے، نبی کا ترجمہ بھی نبی کیا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا ترجمہ غیب دان کیا ہوا ہے، غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کا علم رکھنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو قرآن پاک میں ترجمہ کیا ہے اس کو محبت میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کا جو ترجمہ ہے، نبی کا جو مطلب ہے غیب دان ہے۔ جو نبی کا مطلب نہیں جان سکے، نبی کا ترجمہ نہیں جان سکے، وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ جن کو یہ نہیں پتا کہ نبی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کا ترجمہ غیب دان ہے، تو یہ سارے کافروں کو بھی پتا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، تو نبی غیب دان ہوتا ہے، غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے پہلے بھی وہ واقعات دیکھے ہیں، میں نے کہا شاید میرا وہم ہو، گمان ہو، مگر آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ چاچا کیا دیکھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے تھے تو گھوڑے پہ لیٹے ہوئے تھے اور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو کبھی ادھر کرتے تھے کبھی ادھر کرتے تھے، کبھی یوں کرتے تھے کبھی یوں کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا شاید میرا گمان ہے، میرا وہم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں جب روتا تھا تو چاند مجھے باتیں سناتا تھا، مجھے ہنساتا تھا۔ بھتیجے تیری عمر تو اس وقت 40 دن تھی، تو کیا چاند کی باتیں سمجھ آتی تھی؟ اس کی آواز مجھے آتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اے چچا واقعی میری عمر 40 دن تھی، مگر جب چاند، یہ تو دنیا کی بات ہے کہ میں چاند کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہ فرمایا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نور ہے، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ حضور چاند سے کھیلا کرتے تھے، چاند سے باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو دنیا کی بات ہے، جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، جب چاند غروب ہوتا تب بھی مجھے پتا چل جاتا، اور جب سورج سجدہ کرتا تھا غروب کے وقت، اس وقت بھی اس کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ اور فرماتے کہ میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا، لوح کے اوپر جب قلم چلتا تو میں اس قلم کی بھی آواز سن لیا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی نبی بتایا ہوا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہ معجزات کو دیکھ کر، یہ نبی پاک علیہ السلام کی غیب کی خبر سن کر فوراً اسلام لے آئے، اپنا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ابو جہل جو تھا یہ بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ حبیب کو، جس کو حبیب یمنی کہتے ہیں، حبیب کو ایک خط لکھا کہ وہ بڑا رئیس اور کبیر تھا، یمن میں رہنے والا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا پیسے والا تھا، اور
اس سے فیصلے کروایا کرتے تھے، اس کو بڑا ذہین سمجھتے تھے۔ اب اس نے خط لکھا، حبیب ہمارے علاقے کے اندر میرے بھتیجے نے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا درویزہ ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لوگ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے، تو تو یہاں پر آؤ اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر یا کوئی ایسا فیصلہ کر کہ ہم جو ہیں معاذ اللہ تم و معاذ اللہ ان کو، مطلب میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا کہ یوں کر دے۔ تو حبیب یمنی وہاں سے مکے آیا۔ مکے جیسے ہی آیا تو ابو جہل نے اس کو رستے میں ہی پکڑ لیا، تو ساری بات سنائی۔ تو وہ کہنے لگا مجھے محمد سے پہلے ملاؤ، فیصلہ تو میں تبھی کروں گا نا، ان کی بھی بات سنو، تیری تو میں نے سن لی ہے، ان کی بھی بات سنو کہ واقعی وہ نبی ہیں، ان سے کوئی دلیل لو۔ تو یہ کہنے لگا کہ نانا تیری میں ملاقات نہیں کرواؤں گا، تیرے سے بات نہیں کرواؤں گا، اگر تو اسے دیکھ لے گا تو ہو نہ ہو تو بھی مان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو فیصلہ ہوگا وہ تیرے حق میں ہی کروں گا، مگر یہ کہ میری ملاقات تو کرواؤ، بلاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں، اور پھر کہا کہ سارے لوگوں کو بھی جمع کر دو، جتنے یہاں کے سردار ہیں، جتنے یہاں کے جو بھی لوگ ہیں، سب کو جمع کرو۔ اب اس نے سب کو دعوت دے دی، سب کو جمع کر لیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دے دی۔ اب اس نے سب کو اپنے چیلوں کو کہا، یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہنے لگا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائے تو اٹھنا نہیں ہے، تعظیم کے لیے اٹھنا نہیں، اگر تعظیم کے لیے اٹھ گئے تو کہیں حبیب کے دل میں محمد کی محبت پیدا نہ ہو جائے، تو اس لیے کوئی نہ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں اٹھتے۔ جب سارے جمع ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل ہی کھڑا ہو گیا۔ اب سب سے پہلے کھڑا یہ ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے، سردار جو کھڑا ہو گیا تو انہیں سب بھی کھڑا ہونا پڑے گا، سارے کھڑے ہو گئے۔ اب بعد میں اسے پوچھا کہ تو ہمیں کہہ رہا تھا کھڑا نہیں ہونا، خود پہلے کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے کان سے پکڑ کے کسی نے کھڑا کر دیا، میرے کان سے پکڑ کے کسی نے کھڑا کر دیا، تو اس لیے میں خود تو کھڑا نہیں ہوا۔ اب حبیب یمنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا کہ دو باتیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک بات میں ظاہر کروں گا اور ایک چھپی ہوئی ہے، اگر یہ دونوں باتیں آپ پوری کر دیں گے تو آپ سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، تو جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، زمین پہ جادو چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا۔ اب جب نے ابو قبیس بھی یہ سارے جمع ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ زمین پہ جادو چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا واہ واہ بڑی اچھی نا تو نے بات کی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا، یہ تو بڑی بات ہے، کون کر سکتا ہے؟ ہاں بھی محمد، کیونکہ بھتیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے تھے حضور ابو جہل کے، تو ہاں بھی محمد یہ کر کے دکھاؤ گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیب پہلے ایک سے پوچھو، اگر یہ میں کر دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ میں کر کے دکھا دوں تو ایمان لے آئیں گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔
ابو جہل نے بھی اس وقت اقرار کر لیا. وہ سوچ رہے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ ایمان لے آتے تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے رات کا وقت یوں فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جیسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ابو جہل چیخنے لگا, کہنے لگا محمد نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا. چاند پہ نہیں, ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے کہ ہم کو چاند 2 ٹکڑوں میں نظر آ رہا ہے. اب اس نے کہا کہ جب ایسی بات ہے تو تمہاری آنکھوں پہ جادو کیا نا, ادھر ادھر لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, مکے میں جو جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں. کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو جگایا, جگا کے پوچھا کہ ہاں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, دیکھا ایک چاند اس طرف ہے ایک چاند اس طرف ہے, ہاں جی چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. اب اس نے کہا کہ پورے مکے پہ جادو چل گیا ہے, سب کی آنکھوں میں جادو چل گیا ہے. تو اب جب اس نے یہ بات کہی تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری بات جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ اگر آپ بیان فرما دیں تو ہم آپ کو مان جائیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بات میں بتا دوں کہ وہ پوری کر دوں, بتا دوں یا پوری کر دوں. اس نے کہا کہ اگر پوری کر دے تو اور کیا چاہیے. آپ نے فرمایا جب تم یمن سے مکے کی طرف آ رہا تھا اس وقت دل میں تیرے خیال تھا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو میری بیٹی جو اپاہج ہے, جو چل نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, آنکھوں سے بھی اندھی ہے, سن بھی نہیں سکتی, ایک بوجھ ہے جو تجھ پہ پڑا ہوا ہے. فرمایا کہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں ان سے دعا کرواؤں گا کہ میری بیٹی یا تو مر جائے یا تندرست ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ یہی سوچ رہا ہے. اس نے کہا ہاں یہی سوچا تھا, وہ میرے دل میں بات تھی, میں نے کسی کو بتائی بھی نہیں تھی. یا رسول اللہ میں نے یہی سوچا تھا, میرے دل میں یہی تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو میں آپ سے دعا کرواؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا تیری بیٹی کو ہم نے شفا دے دی ہے. جا تیری بیٹی کو ہم نے شفا دے دی. اب یہ اس وقت جب اس نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دل کی بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے, اسی وقت کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور بہت سارے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. مگر ابو جہل وہ ابھی بھی اڑ گیا, اس نے کہا کہ نہیں یہ بھی جادو ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو اب حبیب یمنی جو ہے وہ اپنے علاقے میں واپس گیا یمن میں. جب یمن میں گیا تو گھر کے باہر سیت کے اندر بچے کھیل رہے تھے, تو اندر گیا. وہ کمرہ جس کمرے میں اس کی بیٹی لیٹی ہوتی ہے اس کمرے میں جاتا ہے, دیکھتا ہے تو چارپائی خالی ہے. ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے, بیوی سے پوچھتا ہے بیٹی کدھر گئی, فوت تو نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ نہیں فوت نہیں ہو گئی. وہ سامنے دیکھا جو بچے کھیل رہے ہیں, وہ سامنے جو بچے کھیل رہے ہیں, اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کہنے لگی کہ وہ جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے, سب سے زیادہ حسین ترین لڑکی ہے, وہی تیری بیٹی ہے. اب اس نے اپنی بیٹی کو بلایا, دیکھا وہ بول بھی رہی تھی, سن بھی رہی تھی, چل بھی رہی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اس کے چہرے کا نور بھی زیادہ ہو گیا تھا, وہ حسین و جمیل ہو گئی. اب اس بیٹی سے جب اس نے سوال کیا یہ کیسے ہوا, اب اس کو تجسس آئی کیسے ہو گیا, تو اس نے کہا کہ اے ابا جان آپ تو وہاں پر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر ان کے ہاتھ پر جا کر کے ایمان لے کر آئے ہیں, وہ محمد عربی میرے پاس آ کر مجھے ایمان والا کر کے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے میرے جسم پر اپنا دست اقدس پھیرا اور
مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور مجھے تندرست فرما دیا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کے غیب دان ہونے پر جن لوگوں کو شک ہے سمجھ لیجئے کہ ان کے ایمان میں شک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غیب دان تھے، غیب دان ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو قیامت کے مناظر بیان فرما دیے، اس سے ہی انسان کو شعور آ جانا چاہیے، عقل آ جانی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام منبر رسول پر بیٹھ کے جب قیامت کے مناظر بیان فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا آخری وقت میں دجال آئے گا، قرب قیامت ہوگی، دجال آئے گا اور وہ بڑے فتنہ فساد کرے گا، اور اس دجال کے لیے میری قوم کے جو لوگ نکلے گے، اس مقابلے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے میری قوم کے جو لوگ نکلیں گے، میں آج بھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں، ان کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان ہونے پر جس کو شک ہے اس کے ایمان میں شک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، محبوب یہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پہ بھی ایمان لے آئے، رب پہ بھی ایمان لے آئے، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کہ یہ زبان سے تصدیق اقرار کر رہے ہیں مگر دل سے تصدیق نہیں کرتے، دل سے آپ کو نہیں مان رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر حقیقت میں وہ دل سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو نہیں مانتے۔ ہم الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام کو غیب دان مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، جاہ نبی شریف، آمین۔